بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سبھی کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ یاسین کی فضیلتیں بتائیں گے۔ سورہ یاسین کی فضیلتوں سے تو آپ سب اچھی طرح سے واقف ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو سورہ یاسین کی کچھ ایسی فضیلتیں بتائیں گے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ دوستو، قرآن مجید میں تمام صورتیں ہیں اور ان صورتوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، جیسے کہ سورہ رحمان کی الگ فضیلتیں ہیں، سورہ بقرہ کی الگ فضیلتیں ہیں، اسی طرح سورہ یاسین کی الگ فضیلتیں ہیں۔ دوستو، لیکن یہ فضیلتیں آپ کو تبھی حاصل ہوں گی جب آپ اس کو خود پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ خود نہیں پڑھتے، وہ خود پڑھنے کی وجہ دوسروں سے پڑھوا لیتے ہیں، تو اس کی فضیلتیں انہیں حاصل نہیں ہو پاتی ہیں۔ آپ کو وہ روحانیت اور وہ برکتیں حاصل نہیں ہو پاتی جو خود پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے دوستو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود پڑھیں، اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ کوشش کر کے پڑھنا سیکھیے، انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ دوستو، سورہ یاسین کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس میں سے کچھ فضیلتیں آج میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتانے جا رہی ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس معلومات کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، پاس لگا بیل کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، یعنی کہ دوستو، اس زمین اور آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو یہ کہا کہ خوشی ہے اس امت کے لیے جس پہ یہ صورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ سوچئے کہ کتنی فضیلت والی ہوں گی وہ صورتیں جس کے بارے میں فرشتوں نے ایسا کہا، جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ سبحان اللہ! فرشتے گواہی دے رہے ہیں ان لوگوں کی نیک بختی کی، ان لوگوں کی سعادت مند کی جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، جو اس کو سنتے ہیں۔ دوستو، تمام بھائی بہنوں کو سورہ یاسین منہ زبانی یاد ہونی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص بھی سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ آپ خود ہی سوچئے دوستو، سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، 10 قرآن پڑھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن آپ کو سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو میرے عزیز دوستو، کوشش کر کے روز سورہ یاسین پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ سنیے ضرور۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، یعنی کہ شروعاتی حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس کی پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ تو دوستو، پڑھیے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین سے ہمارے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں،
سورہ یاسین ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بناتی ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی دن کے شروعاتی حصے میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کو سورہ یاسین کی برکت سے اس شخص کی تمام ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اس شخص کو دن بھر میں جتنی بھی ضرورتیں پیش آنے والی ہوں، اس کو سورہ یاسین کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ یہ دوستو، جب آپ صبح صبح اٹھیں تو چائے سے پہلے، ناشتے سے پہلے، آفس کی تیاری سے پہلے، بچوں کو تیار کرنے سے پہلے فجر کی نماز ادا کر کے سورہ یاسین ضرور پڑھ لیا کریں۔ دوستو، ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لے، یعنی کہ جب بھی وہ اپنے بستر پہ لیٹنے چلے، سونے چلے، تو وہ روزانہ سورہ یاسین پڑھا کرے۔ دوستو، اگر اس شخص کی موت اس کے بستر پہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل کر دے گا۔ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ یاسین پڑھے اور وہ اپنے بستر پہ انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل عطا فرمائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں اٹھائیں گے۔ اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ کے سوتا ہے، جب وہ صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ، تمام چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، سورہ یاسین ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو، یعنی کہ ہمارے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوستو، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعے کی رات سورہ یاسین پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ جو شخص بھی جمعے کی رات سورہ یاسین پڑھے گا تو اس رات کو سورہ یاسین پڑھنے کی بے انتہا فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کتاب اللہ میں، قرآن میں، اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورہ ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس سورہ کے یاد کرنے والے لوگوں کو شریف کہا گیا ہے۔ وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک سورے کو سورہ یاسین کہا گیا ہے، یعنی کہ العزیز سورہ کہا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو الشریف کہا گیا ہے، یعنی کہ اس کے پڑھنے والے کو شریف کہا گیا ہے۔ اس سورت کو پڑھا کرو، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کو پڑھا کرو، یہ سورہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کو سورہ یاسین نہیں آتی ہے؟ کتنے دنوں سے آپ نے سورہ یاسین نہیں پڑھی ہے، یا آپ نے سورہ یاسین نہیں سنی ہے؟ کیا آپ سورہ یاسین پڑھنا نہیں جانتے ہیں؟ اگر آپ سورہ یاسین پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ اس کو پڑھنا سیکھیے، اور اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھنا جانتے ہیں اور پھر بھی نہیں پڑھ رہے تو کوشش کر کے اس کو روزانہ ضرور پڑھا کیجیے۔ دوستو، یہ تھی سورہ یاسین کی کچھ فضیلتیں جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیں۔ سورہ یاسین کی ان فضیلتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سورہ یاسین اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔